اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون ولما جاءهم کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ سورۃ البقرہ آیات 88، 79 اور 90۔ ترجمہ ہے، اور کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف ہے، بلکہ لعنت کی ہے اللہ نے ان کے کفر کے سبب، سو بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ اور جب پہنچی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے جو سچا بتاتی ہے اس کتاب کو جو ان کے پاس ہے، اور پہلے سے فتح مانگتے تھے کافروں پر، پھر جب پہنچا ان کو جس کو پہچان رکھا تھا تو اس سے منکر ہو گئے، سو لعنت ہے اللہ کی منکروں پر۔ بری چیز ہے وہ جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو، کہ منکر ہوئے اس چیز کے جو اتاری اللہ نے، اس ضد پر کہ اتارے اللہ اپنے فضل سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے، سو کمال آئے غصے پر غصہ، اور کافروں کے واسطے عذاب ہے ذلت کا۔ سورۃ البقرہ کی ان آیات کی تفسیر جاری ہے جس میں اللہ تعالیٰ شانہ نے بنی اسرائیل کے غلطیوں کی نشاندہی فرمائی ہے، اور پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ تو انبیاء علیہ السلام کو قتل کر دیتے تھے، اور جو قتل نہیں کرتے تھے وہ انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کرتے تھے۔ اب 88 آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا ایک قول ذکر کر رہے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کے سامنے جو یہودی ہیں ان کے سامنے جب اسلام کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں قلوبنا غلف، کہ ہمارے جو دل ہیں ان پر غلاف ہے، ان پر ایک پردہ پڑ گیا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو ہمارے مذہب یعنی دین موسوی کی جو باتیں ہیں وہی ہمارے دل میں ہیں، اور اس کے علاوہ کسی اور مذہب کی بات اب ہمارے دل میں داخل نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمارے دلوں میں پردہ پڑا ہوا ہے۔ یعنی یہ کہ ہمارے دل اب بہت اپنے دین پر سخت ہو چکے ہیں اور مضبوط ہو چکے ہیں، اور اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ اب اس کے اندر کسی دوسرے مذہب کی کوئی بات نہ ہم قبول کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کو سمجھیں گے، اور نہ ہی وہ ہمارے لیے کارآمد یا فائدہ مند ہے۔ تو یہ ان کا اپنا ایک قول تھا، یہ ان کی اپنی سوچ تھی، اور یہ طنز کے طور کے اوپر وہ مسلمانوں کو کہتے تھے۔ جب مسلمان ان کو دعوت دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان تک پہنچتی تھی تو وہ طنز کے طور پہ یہ بات کہتے تھے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ اس پر تو غلاف ہے، اس پر پردہ پڑ گیا ہے۔ وقالوا قلوبنا غلف، تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرما رہے ہیں بل لعنہم اللہ بکفرہم۔ اللہ فرماتے ہیں یہ غلاف نہیں ہے، یہ پردہ نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں پر اللہ کی مار ہے اس کفر کے سبب جو انہوں نے کیا ہے۔ اور کفر یہ کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے کو تیار نہیں تھے، اور مسلمان ہونے کو تیار نہیں تھے، اور اپنے ہی مذہب کو برحق سمجھتے تھے۔ تو اللہ فرماتے فقلیل ما یؤمنون، تو بہت تھوڑا ہے جو ایمان یہ لے کر آتے ہیں۔ تو یعنی ایمان کا جو لفظ ہے وہ یہاں پر لغت کے حساب سے مطلب یہ کہ یقین، جن باتوں کا مسلمان ہونے کے لیے جن باتوں پر یقین کرنا ضروری ہے، تو ان میں سے بہت تھوڑی باتیں ہیں جن پر یہ یقین کرتے ہیں یا ایمان لے کر آتے ہیں۔ مثلاً وہ یہ مانتے تھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ واحد ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی رب ہے، اور قیامت جو ہے واقعہ ہوگی، اور جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے، ان سب باتوں کے وہ قائل تھے۔ لیکن یہ بہت تھوڑی باتیں تھیں ان باتوں کے مقابلے میں جو کہ جن پر ایمان لانے کی مسلمان کو ضرورت ہوتی ہے۔
اور اس میں سب سے بڑی بات تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا اور ان کی جو ہے اطاعت کرنا تھا، جو کہ وہ مانتے نہیں تھے۔ تو یہ لغت کے حساب سے اللہ نے فرمایا قلیل ما یؤمنون، بہت کم ہے جو ایمان لاتے ہیں، یعنی بہت تھوڑی سی باتوں پر یقین کرتے ہیں۔ اگر ہم اصطلاح کا معنی لیں گے، یعنی شریعت میں یؤمنون کا مطلب ہوتا ہے کہ ایمان لے کر آنا ان تمام باتوں کے اوپر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں اور ان کی نبوت کا قائل بھی ہونا۔ تو یہ اس چیز سے تو یہود بہت زیادہ دور تھے۔ تو یہ جو یؤمنون کا لفظ ہے یہ صرف لغت کے حساب سے بتایا گیا ہے کہ بہت تھوڑی سی چیزیں تھیں جن پر وہ یقین رکھتے تھے۔ آیت 79 میں بنی اسرائیل کی ایک اور عمل کا تذکرہ ہے کہ جب ان لوگوں کی اسلام سے پہلے بت پرستوں سے جنگیں ہوتی تھیں تو یہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے تھے کہ یا اللہ جس نبی کا آپ نے وعدہ کیا ہے ان کو جلدی بھیج دیجئے تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کے جو بت پرست ہیں ان کو ہم شکست دیں اور ان پر فتح حاصل کر لیں۔ اور جب وہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ان کی بعثت ہو گئی، تو جو یہودیوں نے تورات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود، ان کی تمام علاوات کو جاننے کے باوجود ان پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، تو یہ انہوں نے بہت بڑا یقینی طور کے اوپر کفر کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شانہ کی مار ان پر ہوئی، اللہ تعالیٰ کی لعنت ان پر ہوئی، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے بالکل دور ہو گئے۔ تو یہی اللہ فرما رہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، تو جب ان کے پاس یہ قرآن مجید کتاب آئی جو کتاب پہلے سے ان کے پاس تھی یعنی تورات، تو یہ قرآن اس کی تصدیق کرتا تھا اور اس کو سچا مانتا تھا، سچا بتاتا تھا۔ تو اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ اس سے پہلے جو ہے یہ فتح مانگا کرتے تھے کفار کے اوپر، یعنی بت پرستوں کے اوپر، کہ یا اللہ وہ نبی بھیج دیجئے تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کے بت پرستوں کو شکست دے دیں۔ تو پھر اللہ فرما رہے فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا، تو جب وہ بندہ آ گیا، جب وہ نبی تشریف لے آئے جس کو یہ جانتے تھے، یعنی ما عرفو کا مطلب ہے کہ ان کی نشانیوں سے یہ بخوبی واقف تھے، جو قرآن جو تورات میں تھیں اور جو انجیل میں بھی تھیں اور جو انبیاء علیہ السلام نے بتائی بھی تھیں، ان سب نشانیوں سے یہ بخوبی واقف تھے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کفروا بھی، تو ان کا انکار کر دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، نبوت کا انکار کر دیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، کیونکہ یہ بہت بڑا جرم تھا کہ اتنی بھاری نشانیاں ہونے کے باوجود اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار کے باوجود بھی جب وہ تشریف لائے تو ان کو ماننے سے انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب یہ جو ہے اللہ جو کافر لوگ ہیں وہ رحمت سے دور ہیں، اور کافر اس لیے ہیں کیونکہ انہوں نے کلمے کا ایک جز تو مان لیا لا الہ الا اللہ، لیکن محمد رسول اللہ نہیں مانا، تو اسلام قبول نہیں کیا، تو کافر ہو گئے، اس لیے اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ آیت 90 میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جس چیز کو اختیار کر کے یہ اپنے آپ کو آخرت سے چھڑانا چاہتے ہیں وہ بہت بری چیز ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں بئس ما اشتروا بہ انفسہم، یعنی بہت ہی بری چیز ہے جس کے ذریعے سے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے، یعنی جس چیز کو استعمال کر کے یہ آخرت سے اپنے آپ کو چھڑانا چاہتے ہیں، جس چیز کو بیچ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ آخرت میں ان کی جان چھٹ جائے گی، وہ بہت ہی بری چیز ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ این یکفروا بما انزل اللہ، کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کا انکار کر دیا، جو اللہ نے نازل کیا اس کا انکار کر دیا، اس کے احکامات نہیں مانے۔ اور کس وجہ سے بغین کا مطلب ہوتا ہے ضدی ہونا، اس ضد پر کہ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شانہ کی ایسی کیوں مرضی ہو جاتی ہے کہ جس کو چاہتے ہیں اور اسی کو نبوت عطا فرما دیتے ہیں الیاذ باللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کیوں ملی؟ اس حسد کے اوپر انہوں نے یہ بات کی کہ جو ہے نبوت جو ہے وہ بنو اسحاق میں ہی آنی چاہیے تھی، بنو اسماعیل میں کیسے چلی گئی؟ تو اس حسد کی وجہ سے وہ جو ہے یہ ضد میں آ گئے اور یہ کہتے تھے کہ ایسا کیوں ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ نبوت عطا فرما دی، ہمارے ہی بنو اسحاق میں کیوں نہیں نبوت آئی؟ تو یہ دوسرا ان کا مسئلہ تھا کہ ضد اور حسد میں آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے فباؤوا بغضب علی غضب، ٹھیک ہے، تو انہوں نے جو ہے یعنی خریدا، انہوں نے کیا کمایا؟ انہوں نے یہ کمایا کہ غصے پر غصہ، اللہ تعالیٰ کی جو اللہ کا قہر
جو ہے پہلے تو یہ اس بات پر ہوا کہ انہوں نے انکار کر دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد بھی کرنے لگ گئے، تو غصے پر غصہ جو ہے انہوں نے کمایا، اور یہ بہت بری کمائی ہے۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، یعنی ذلت امیز عذاب جو ہے وہ اسی طرح کے کفار کا ہے۔ تو یہ بات ہمیں پتہ ہے کہ مسلمانوں کو بھی اللہ سب کو اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے، سب کو عذاب سے بچائے، لیکن کچھ مسلمان بھی جہنم میں داخل ہو جائیں گے، لیکن ان کا جو عذاب ہوگا وہ گناہوں کا ازالہ ہوگا، وہ ذلت دینے کے لیے نہیں ہوگا، اور کفار کو جو عذاب ہوگا وہ ذلت کے لیے ہوگا۔ تو مہین کا جو لفظ ہے وہ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان کا جو عذاب ہوگا ایسے کفار کا جو بغیر اسلام کے مر جائیں وہ ذلت امیز ہوگا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ ان کو جو ہے عذاب ہوتا رہے گا، ان کو ذلیل کرنے کے لیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ واللہ عالم بالصواب۔